کچھ لوگ محبت کا نام لے کر انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں اور پھر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہ ہوں۔ ایمان کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور سامنے کھڑا اس کا باپ حیرت سے آج اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہ کہ آج پہلی بار اس کی خاموش بیٹی اتنی بری طرح سے ٹوٹ کر بکھری تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے کمرے میں عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا، دیوار پر لگی گھڑی کی آواز بھی دل کو چیر رہی تھی۔ ایمان زمین پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی ماں بار بار پریشانی سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ ہمیں، اگر تم بتاؤ گی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ مگر ایمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسے بتاتی، کس منہ سے بتاتی کہ جس شخص وہ اپنی پوری دنیا سمجھ بیٹھی تھی وہی شخص آج اسے سب سے بڑا درد دے کر چلا گیا تھا۔ ایمان ایک سادہ سی لڑکی تھی، پردہ کرتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور ہر کام اللہ کے خوف سے کرتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی آئے وہ حلال رشتے کے ذریعے آئے۔ مگر ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ نے شاید اس کی قسمت میں یہ امتحان لکھ دیا تھا۔ مگر بعض اوقات شیطان انسان کو گناہ اتنا خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے کہ انسان حقیقت پہچان ہی نہیں پاتا، اور یہی ایمان کے ساتھ بھی ہوا۔ تقریباً 1 سال پہلے ایمان کی زندگی بہت پرسکون تھی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، نہ سوچ نہ فکر۔ اس کی دنیا صرف اس کا گھر، اس کی نماز اور اس کے خواب تھے۔ مگر پھر ایک دن اس کے فون پر ایک میسج آیا، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ ایمان نے میسج پڑھ کر فوراً فون ایک سائڈ پہ رکھ دیا، کیوں نہ کہ وہ غیر محرم لڑکوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ لڑکا بار بار میسج کرتا رہا، کبھی دین کی باتیں، کبھی اسلامی پوسٹیں، کبھی اچھی نصیحتیں، اور آہستہ آہستہ ایمان کو محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے۔ اس لڑکے کا نام ساحل تھا، اس کا انداز گفتگو بہت نرم، بہت پیارا تھا۔ وہ اتنی عزت سے بات کرتا تھا کہ ایمان کو کبھی محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں جگہ بناتا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن ساحل نے ایمان سے کہا کہ ایمان، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے تم سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، تم سے بات کر کے دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے، نہ جانے کیوں تم سے بات نہ کروں تو میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ یہ الفاظ پڑھ کر ایمان کا دل پہلی بار اتنی زور زور سے دھڑکا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا اور جائے نماز پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ غلط ہے ایمان، یہ سب کچھ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ مگر دل کب کسی کی سنتا ہے؟ دل ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہو۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کی باتیں بڑھتی گئی، جانے کب دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے دونوں کو ہی پتہ نہیں چلا۔ اب ایمان ہر وقت ساحل کے میسج کا انتظار کرتی، اس کے بغیر اسے ہر چیز ادھوری لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بعض لوگ محبت نہیں کرتے، صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، صرف وقتی جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک رات ساحل نے ایمان سے کہا، اگر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لوں تو؟ ایمان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، شاید وہ ان لفظوں کا انتظار کر رہی تھی، اسی لیے اس نے دھیرے سے جواب دیا، تو پھر میرے بابا کے پاس آ جائیں آپ، ان سے میرا ہاتھ مانگ لیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ساحل نے جواب دیا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تھوڑے دن اور ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان بڑھاتے ہیں۔ یہ جملہ بہت چھوٹا تھا مگر ایمان کے دل میں عجیب سا خوف چھوڑ گیا تھا،
کیونکہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو برائی کا احساس کبھی نہ کبھی ہوتا رہتا ہے۔ کیوں نہ کہ سچی محبت کبھی حلال رشتے سے نہیں بھاگتی ہے اور نہ ہی کسی رشتے میں بدنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، مگر محبت میں انسان حقیقت دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ سچ انسان کے سامنے اکثر آتا ہے، لیکن انسان اس سچ کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور ایمان بھی آہستہ آہستہ اندھی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے ایمان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ ایمان بار بار ساحل کو کال کر رہی تھی، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی فون پر ایک تصویر آئی، اور وہ تصویر دیکھتے ہی ایمان کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ ایک پل میں اس کی دنیا ہی بدل گئی اس تصویر کو دیکھ کر۔ وہ تصویر ساحل کی منگنی کی تھی۔ ساحل کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، اور اس پر لکھا تھا فائنلی انگیجڈ۔ ایمان کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے تو اسے سچا سمجھا تھا، میں نے تو اسے سچا پیار کیا تھا، دل سے چاہا تھا اس کو، مجھے کس بات کی سزا دی اس نے؟ میں نے تو آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایمان کی چیخ سن کر اس کی ماں گھبرا گئی اور فوراً دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ایمان، کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنے زور سے کیوں رو رہی ہو؟ مگر ایمان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آواز گلے سے نہیں نکل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے، آواز جیسے گلے میں ہی پھنس گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس کی اس تصویر پر جا رہی تھی، جہاں ساحل کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، اور نیچے لکھا تھا آج ہماری منگنی ہو گئی۔ ایمان کے دل پر جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، سانس لینا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ جیسے ہی تصویر دیکھی تو چند لمحوں کے لیے اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی، کیوں نہ کہ اب ساری حقیقت ان کے سامنے آ چکی تھی۔ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ امی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میری کیا غلطی تھی؟ میں نے کیا برا کیا تھا اس کے ساتھ؟ میں نے تو دل سے چاہا تھا، اسے سچا پیار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ صرف میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ اس نے تو کہا تھا وہ نکاح کرے گا تو مجھ سے کرے گا۔ پھر یہ سب؟ اس کی ماں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، جو رشتے اللہ کے خوف کے بغیر بنتے ہیں نا، ان کا انجام اکثر درد ہی ہوتا ہے۔ مگر اس وقت ایمان کسی کی بات سننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ ایمان ہوش میں ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کی بات کو سنتی یا سن کر سمجھتی۔ اسے صرف ساحل کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی، وہ وعدے، وہ قسمیں، وہ جھوٹی محبت جس پر اس نے اپنی پوری دنیا قربان کر دی تھی، جس پر اس نے اندھوں کی طرح اعتبار کیا، اسی نے اس کا اعتبار توڑ کر اس کو دھوکہ دیا۔ پوری رات ایمان روتی رہی، کبھی چائے نماز پر بیٹھ جاتی، کبھی دیوار کے ساتھ لگ کر خاموش ہو جاتی، اور کبھی فون اٹھا کر ساحل کی تصویر دیکھنے لگتی۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، اگر اسے جانا ہی تھا تو پھر وہ میری زندگی میں آیا ہی کیوں تھا؟ کیا تھا اس کا مقصد میری زندگی میں آنے کا؟ اگلی صبح ایمان کی آنکھیں بہت سوج چکی تھی، چہرہ بالکل سرد ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی، نہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، نہ وہ کچھ کھا پی رہی تھی، بس اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی اس کے فون پر پھر سے ایک میسج آیا۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا، کیوں نہ کہ وہ میسج ساحل کا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے میسج کھولا۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ یہ صرف ایک جملہ تھا، مگر ایمان کے زخم اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ اس چھوٹے سے جملے سے بھرنے والے نہیں تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ لڑکا کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، لڑکا جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، بس اگر اس کے دل میں خواہش ہو کچھ کرنے کی تو۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً جواب میں لکھا، اگر محبت سچی تھی تو پھر کسی اور سے منگنی کیوں کی؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو مجھے چھوڑ دیا؟ کافی دیر تک ساحل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔
پھر اچانک اس کا میسیج آیا، گھر والوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں اپنے لیے نہیں گھر والوں کے لیے جینا ہوتا ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکا۔ یہ پڑھتے ہی ایمان ہنس پڑی، مگر وہ ہنسی درد سے بھری تھی، وہ ہنسی تنزیہ تھی، وہ خود پر ہنس رہی تھی جس نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو چنا تھا، اسی لیے وہ خود پر ہنس رہی تھی۔ جو شخص میرے لیے اپنے گھر والوں سے ایک بات تک نہ کر سکا، وہ مجھ سے سچی محبت کیا کرے گا؟ ایمان نے فون بند کر دیا، مگر دل ابھی بھی ساحل سے جڑا ہوا تھا۔ محبت ہو گئی تھی نا سچی، اتنی جلدی تو نہیں بھلائی جا سکتی تھی، اور دل ہے وہ تو کسی کی سنتا بھی نہیں ہے۔ یہی تو محبت کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ سامنے والا دھوکے باز ہے، مگر پھر بھی دل اسے چھوڑ نہیں پاتا، دل اسے بھول نہیں پاتا۔ دن گزرتے گئے، مگر ایمان اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ نہ پہلے کی طرح ہنستی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی۔ اب وہ چپ چاپ ہو گئی تھی، نہ دل سے کھانا کھاتی تھی، بس ہر وقت خاموش رہتی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی پہلی بیٹی کی طرح دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو اس کی بیٹی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک رات ایمان سجدے میں بہت رو رہی تھی، یا اللہ، میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ، میرا دل بہت تکلیف میں ہے۔ وہ روتے روتے دعا مانگ رہی تھی، اور پھر اسی سجدے میں اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دل انسانوں کو انسانوں سے جوڑ دیتا ہے، وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر جو دل اللہ سے جڑ جائے اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ مگر شاید ایمان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیوں نہ کہ اگلے دن اسے ایک ایسی حقیقت پتہ چلنے والی تھی جو اس کے باقی بچے ہوئے حوصلے کو بھی توڑ دیتی۔ اگلی صبح ایمان اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیوں نہ کہ ایمان اپنے کمرے سے اب بہت کم باہر نکلتی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا باتیں کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ اب آنکھیں سوجی ہوئی تھی، پوری رات وہ سو بھی نہیں پائی تھی، اب نیند کہاں آتی تھی۔ تبھی اس کے فون پر ایک کال آئی، اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایمان کی پرانی دوست مہک تھی، اس کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہو۔ گھبراتے ہوئے بولی، ایمان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایمان نے تھکے ہوئے اور بے دلی سے لہجے میں کہا، اب کیا رہ گیا ہے سننے کے لیے؟ کیوں نہ کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ مہک چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، جو لڑکا تمہارے ساتھ تھا نا، وہ صرف تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ایمان کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مہک نے کانپتی آواز میں کہا، ساحل ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں سے بات کیا کرتا تھا، اور سب سے یہی کہتا تھا کہ وہ ان سے نکاح کرے گا۔ اس نے نکاح کا لالچ، نکاح کا دھوکہ سب کو ہی دے کر رکھا تھا، کیونکہ وہ شادی اور نکاح کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں نہیں، یہ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مشکل سے ہی تو اس نے اپنے دل کو سنبھالا تھا، پھر یہ سچائی اس کے سامنے آنی بھی اب باقی رہ گئی تھی کیا؟ کیوں نہ کہ وہ ابھی بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ شاید ساحل سچا ہو، سچ کہہ رہا ہو، وہ واقعی گھر والوں کے ہاتھوں سے مجبور ہو، شاید یہ سب غلط فہمی ہو۔ مگر مہک نے اسے کچھ اسکرین شاٹس بھیجے، وہ سب دیکھتے ہی ایمان کے قدموں تلے سے زمین بھی نکل گئی۔ وہی باتیں، وہی وعدے، وہی محبت کے جملے جو ساحل اس سے کہا کرتا تھا، وہی سب کسی اور لڑکی کو بھی کہہ رہا تھا۔ ایمان کا دل برے طریقے سے ٹوٹ گیا۔ اب اس کے دل میں جو ذرا بھی محبت رہ گئی تھی نا، زندہ تھی جو محبت، وہ بھی اس کے دل سے نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی روح کو زخمی کر دیا ہو۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا، کیونکہ اس سے زیادہ نہ وہ سچ جان کر سہ پاتی، نہ ہی وہ سن پا رہی تھی، اور روتے ہوئے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں اتنی بے وقوف کیسے ہو گئی کہ میں نے کسی اجنبی پر اتنی آسانی سے بھروسہ کر لیا، جبکہ اسلام بار بار کہتا ہے کہ نامحرم رشتوں سے دور رہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی،
دل چاہ رہا تھا کہ زمین راستہ دے اور وہ اندر چلی جائے، چیخ چیخ کر روئے، مگر آواز جیسے ختم ہو چکی تھی۔ انسان جب کسی پر اندھا یقین کرتا ہے نا، تو دھوکہ صرف دل نہیں توڑتا، انسان کا خود پر اعتماد بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایمان اپنی پرانی تمام باتوں کو یاد کر کے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ایمان کو اب اپنی ہر بات پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ ساحل کے میسیجز دیکھ کر مسکراتی تھی، ساحل کے میسیج کا انتظار کرتی تھی، جب اس کی ایک کال پر اتنی خوش ہو جاتی تھی، جب راتوں کو جاگ جاگ کر اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اسے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا اور وہ اپنے دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اور آج وہی شخص اسے کہیں کا نہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ شام کے وقت ایمان خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی اس کی نظر قرآن پاک پر پڑی۔ کئی دنوں سے اس نے قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ دھیرے سے اٹھی، قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جیسے ہی کھولا اس کی نظر ایک آیت پر جا کر رک گئی، جیسے اللہ ہی اسے سب کچھ دکھانا چاہتا ہو، اللہ کی طرف سے ہی یہ اشارہ ہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ پڑھتے ہی ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صبر کا پھل میٹھا بہت ہوتا ہے۔ جب صبر آ جائے تو اسے محسوس ہوا جیسے اللہ اسے بات کر رہا ہو، جیسے اللہ اسے سمجھا رہا ہو کہ انسان چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اس دن کے بعد ایمان نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے ساحل کی ہر تصویر ڈیلیٹ کر دی، ہر میسیج مٹا دیا، اس کی ہر یاد مٹا دی، اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے دل کو کسی انسان کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے جوڑے گی۔ اب وہ اپنے دل کے دروازے ہر انسان کے لیے، ہر نامحرم رشتے کے لیے بند کر دے گی۔ اس دل میں رہے گی تو صرف اللہ کی یاد، اس زبان پر اگر رہے گا تو صرف اللہ کا ذکر۔ مگر محبت اتنی آسانی سے کہاں ختم ہوتی ہے؟ محبت کرنا اختیار میں نہیں ہوتا، محبت کو ختم کرنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ رات کو سوتے وقت اب بھی اسے ساحل یاد آتا تھا، اس کی باتیں یاد آتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، مگر ہر بار وہ خود سے صرف ایک ہی بات کہتی، جو میرا تھا ہی نہیں، اس کے لیے خود کو برباد کیوں کرنا؟ تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ایمان نے خود بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت فون ہاتھ میں لیے نہیں بیٹھی رہتی تھی، نہ کسی کے میسیج کا انتظار کرتی تھی۔ اب وہ زیادہ وقت نماز میں گزارنے لگی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کام کرواتی تھی، اور خاموش رہنے لگی تھی۔ اپنا جو دل ہے وہ دوسرے گھر کے کاموں میں لگانے لگی تھی، مگر دل کسی کونے میں ساحل ابھی بھی زندہ تھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے، لیکن بہت گہرے اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتے رہتے ہیں۔ ایک رات ایمان تہجد پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے دل سے اس شخص کی محبت نکال دے، میرے دل سے ہر اس شخص کی محبت نکال دے۔ میں اب مزید یہ درد برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، میں ہار گئی ہوں، میری مدد فرما۔ دعا مانگ کر ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک میسیج آیا۔ ایمان نے بے دلی سے فون اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے نام دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور وہ ساحل تھا۔ کئی دن کے بعد اس کا میسیج آیا تھا۔ دل ایک لمحے کے لیے پھر کمزور پڑ گیا تھا، کیونکہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ جس سے محبت ہو اس سے نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، جس سے ایک بار محبت ہو جائے اس سے نفرت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرحال کانپتے ہاتھوں سے ایمان نے میسیج کھولا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ساحل نے کہا، صرف ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ ایمان کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، وہ جانتی تھی اسے جواب نہیں دینا چاہیے، مگر دل ابھی بھی اس سے جڑا ہوا تھا۔ ابھی تک وہ اپنے دل کو نہ سمجھا پائی تھی نہ سنبھال پائی تھی، ان سب چیزوں سے ابھی تک وہ باہر نہیں نکل پائی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس نے صرف اتنا لکھا، اب کیا رہ گیا ہے سننے کو اور سنانے کو؟ فوراً جواب آیا، میں تمہیں بھول نہیں پایا۔ یہ پڑھتے ہی ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی تو وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے وہ کئی راتیں روئی تھی، مگر
اب ان لفظوں میں پہلے جیسا سکون کہاں تھا، صرف درد تھا۔ ساحل مسلسل میسج کر رہا تھا، میں مجبور تھا، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک بار میری بات سنو تو صحیح، تمہیں میری مجبوری سمجھ آ جائے گی۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے سچی محبت صرف تم سے کی ہے، میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ ایمان کا دل دوبارہ ٹوٹنے لگا، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی جو شخص ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے نا، وہ بار بار دھوکہ دے سکتا ہے، اور وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، مگر محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ ساحل نے پھر لکھا، کاش تم ایک بار مجھ سے مل لو، مل کر میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں، شاید میری تم کیفیت کو سمجھ پاؤ، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ ایمان نے فوراً فون بند کر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ ایک طرف دل تھا جو آج بھی ساحل کو چاہتا تھا، اور دوسری طرف عزت نفس تھی جو بار بار اسے روک رہی تھی۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا جو بار بار اسے روک رہی تھی۔ پوری رات ایمان بے چین رہی، کبھی دل کہتا شاید ساحل واقعی مجبور ہو، شاید وہ سچا ہو، اور کبھی دماغ کہتا جو شخص تمہیں روتا چھوڑ کر کسی اور کا ہو گیا وہ کبھی تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی صبح ایمان کچن میں اپنی ماں کے ساتھ کام کر رہی تھی، دھیان اس کا ساحل کی طرف تھا۔ وہ اپنا دھیان کاموں میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس کی ماں نے فوراً محسوس کر لیا، ایک ماں کو سب کچھ پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ ایمان کیا بات ہے بیٹا؟ اس کی ماں نے پوچھا، تم پریشان لگ رہی ہو۔ یہ سنتے ہی ایمان کی آنکھیں پھر سے بھر آئی۔ وہ ماں کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا حال کسی کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن وہ تو ماں تھی نا، اس کو پتہ چل گیا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی، وہ واپس آ گیا ہے۔ اس کی ماں چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت ہی نرمی سے بولی، بیٹا، بعض لوگ واپس محبت میں نہیں آتے، وہ صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ تم آج بھی ان کے بغیر ادھوری ہو یا نہیں، تم آج بھی ان کے بغیر رہ سکتی ہو یا نہیں۔ یہ جملہ سیدھا ایمان کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، کچھ بول نہیں سکی، کیوں نہ کہ شاید پہلی بار اسے حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ اس کی ماں نے کبھی بھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا یا کسی بات کو برے طریقے سے اس کو نہیں سمجھایا تھا۔ اس کی ماں جب بھی اس کو سمجھاتی، پیار سے سمجھاتی، اور جو سمجھاتی پھر وہ اس کے دل اور دماغ میں اتر جاتا تھا۔ شام کو ساحل کا میسج دوبارہ آیا، اگر تم نے آج جواب نہ دیا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ ایمان نے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیوں نہ کہ آج اسے فیصلہ کرنا تھا، یا تو وہ دوبارہ اسی درد سے واپس چلی جاتی یا ہمیشہ کے لیے خود کو اس دھوکے سے آزاد کر لیتی۔ ایمان کے ہاتھ بری طریقے سے کانپ رہے تھے۔ فون کی اسکرین پر ساحل کا آخری میسج اب بھی نظر آ رہا تھا۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا، سوچ سمجھ کر، اگر تم نے آج جواب نہ دیا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے یہی الفاظ ایمان کے لیے سب کچھ تھے۔ وہ صرف ایک میسج کے لیے پوری پوری رات جاگتی تھی، صرف ایک کال کے لیے بے چین رہتی تھی، اور جس دن ساحل اسے میسج یا فون نہ کرتا، نہ وہ اس کا دن اچھا گزرتا تھا اور نہ ہی اسے رات بھر نیند آتی تھی۔ اتنے برے طریقے سے دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی، مگر آج اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ کچھ لوگ محبت کے نام پر صرف انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی۔ ایمان نے فون بند کیا اور خاموشی سے جائے نماز کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار خود سے ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا تو پھر مجھے اس حال میں چھوڑ کر کیوں گیا، بلکہ اس نے مجھے اس حال تک لایا ہی کیوں؟ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا کہ میں کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں۔ دل اب بھی کمزور پڑ رہا تھا، طرح طرح کے وسوسے دل میں اور ذہن میں آ رہے تھے۔ دل تھا کہ ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ساحل ایک بار آ کر کہہ دے کہ یہ سب غلط فہمی تھی۔ وہ چاہتی تھی سب پہلے جیسا ہو جائے، مگر حقیقت انسان کی خواہشوں سے نہیں بدلتی۔ رات کافی ہو چکی تھی،
گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، صرف ایمان جاگ رہی تھی، اپنی تنہائیوں کے ساتھ اکیلی جنگ لڑ رہی تھی۔ تبھی اچانک فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس بار ساحل کال کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میسج سے کام نہیں بنا تو چلو کال کر کے ہی پتہ کرتا ہوں۔ ایمان کئی لمحوں تک فون کو دیکھتی رہی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخرکار اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ساحل کی آواز دھیمی آواز میں سنائی دی، کیسی ہو ایمان؟ یہ آواز سنتے ہی ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ یہی آواز کبھی ایمان کا سکون ہوا کرتی تھی، یہی آواز کبھی اس کے دل کو سکون دیا کرتی تھی، مگر آج یہی آواز اس کے زخم تازہ کر رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز اس کے دل پر چھریاں پھیر رہی ہو۔ ایمان خاموش رہی۔ ساحل نے پھر آہستہ سے کہا، تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ یہ سنتے ہی ایمان ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں شدید درد تھا۔ یہ طنزیہ ہنسی تھی۔ ناراض تم نے مجھے تو توڑ دیا ہے ساحل، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں ناراض ہوں؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ساحل نے دھیمی آواز میں کہا، میں مجبور تھا ایمان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ گھر والوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکا، لیکن میرا یقین مانو، میں پیار صرف تم سے کرتا ہوں۔ ایمان کی آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ اتر آیا۔ محبت؟ اگر سچی ہو تو انسان لڑتا ہے اس محبت کے لیے، ہمت کرتا ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتا۔ تم مرد ہو، تم ضد کر سکتے تھے کہ میں جس سے چاہتا ہوں اسی سے شادی کروں گا، لیکن نہیں، تمہارے خود کے دل میں چور تھا۔ ساحل خاموش ہو گیا۔ ایمان کے دل میں مہینوں کا درد بھرا ہوا تھا، آج پہلی بار وہ سب باہر نکل رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے کتنی راتیں رو کر گزاری ہیں، جاگ کر گزاری ہیں، تڑپ تڑپ کر میرا ایک ایک لمحہ گزرا ہے، میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں؟ کچھ فکر ہے تمہیں؟ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ کتنی بار خود کو قصوروار سمجھا میں نے، کتنی بار اللہ سے پوچھا، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیا قصور تھا میرا؟ ساحل کی آواز بھرانے لگی، میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر ایمان کا دل ایک لمحے کے لیے پھر کمزور پڑ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے وہ تصویر یاد آ گئی، ساحل کی منگنی کی۔ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا نا، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی غلط راستے پر بھٹکنے نہیں دیتا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے جھوٹے وعدے، سب کچھ ایک تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی۔ اگر محبت کرتے نا تو آج کسی اور کے نہ ہوتے، یہ کہہ کر ایمان نے فوراً کال کاٹ دی۔ کال ختم ہوتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی، کیوں نہ کہ آج اس نے وہ الفاظ بولے تھے جو بولنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ الفاظ بولنے ضروری تھے نا، کیوں نہ کہ بعض اوقات انسان کو وہی شخص چھوڑنا پڑتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اگلی صبح ایمان کی طبیعت بہت خراب تھی، بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ماں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی تو اتنی معصوم ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، اس نے آج تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھر میری بیٹی آج اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ بیٹا خود کو اتنی تکلیف مت دو، جو لوگ قسمت میں نہیں ہوتے نا، وہ زندگی میں آ کر صرف سبق دے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ محبت ہوتے ہیں تو کچھ لوگ زندگی میں سبق دینے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایمان خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتی رہی۔ آج اس کی ماں کی باتیں اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ شاید اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ ہر محبت انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ شام کے وقت ایمان اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی۔ اس کی ماں دروازہ کھولنے گئی۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ ایمان نے پریشانی سے پوچھا، امی کون آیا ہے؟ امی کا جواب سن کر تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ اس کی ماں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا ساحل آیا ہے۔ ایمان کے قدموں تلے تو زمین ہی نکل گئی، کیوں نہ کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میرے گھر وہ آئے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ لمحوں تک اپنی ماں کو دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ اس کے قدم ایسے اٹھانے کی وہ کوشش کرتی تھی، آج اسے اپنے پاؤں بہت بھاری لگ رہے تھے۔
دل میں ہزاروں جذبات، ہزاروں سوال امڑ رہے تھے، ایک ساتھ شور مچا رہے تھے دل میں۔ غصہ بھی، درد بھی، محبت بھی اور نفرت بھی، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کی نظر ساحل پر پڑی اس کی آنکھیں بھر آئی، دل کے ہاتھوں مجبور۔ ساحل پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، پچھتاوا اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اب وہ بے حد پریشانی دکھائی دے رہا تھا، نظر آ رہا تھا اس کے چہرے سے کہ وہ پریشان ہے۔ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے دونوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، سب کچھ رک دیا ہو۔ پھر ساحل نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایمان کے دل میں چھپا سا درد ایک بار پھر جاگ اٹھا، کیونکہ جب دل پر چوٹ لگتی ہے نا، اور جو انسان دل کو چوٹ لگاتا ہے نا، زہر لگتا ہے وہ انسان۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ ایمان غصے سے بولی۔ کیا رہ گیا بات کرنے کے لیے؟ ساحل نے نظریں جھکا لی۔ میں خوش نہیں ہوں اس منگنی سے ایمان۔ ایمان ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں شدید تکلیف تھی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ سن کر مجھے سکون ملے گا؟ کیا میں تمہارے یہ الفاظ سننے کے لیے بے چین ہوں یا مرے جا رہی ہوں؟ ایسا سوچتے ہو تم؟ ساحل خاموش کھڑا رہا۔ شاید آج پہلی بار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے ایمان، مگر یقین کرو میں آج بھی صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ یقین نہیں کر رہی تھی اس کی باتوں پر۔ یہی وہ جملہ تھا جس کے لیے وہ مہینوں تڑپی تھی، ترسی تھی ان الفاظوں کو سننے کے لیے، مگر آج ان الفاظوں میں کوئی پہلے جیسا سکون نہیں تھا، صرف درد تھا، اور بہت زیادہ درد تھا۔ ایمان نے اپنی آنکھیں صاف کی، آنسو صاف کیے، اور دھیرے سے کہا، محبت صرف لفظوں سے ثابت نہیں ہوتی ساحل، محبت تو نبھانی پڑتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ ساحل فوراً بولا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھے صرف ایک موقع تو دو، میں سب چھوڑ دوں گا تمہارے لیے، بس تم ایک بار ہاں تو کرو، پہلی جیسی ہو جاؤ میرے ساتھ۔ ایمان چند لمحے خاموش رہی، اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں گھومنے لگی، جب وہ تنہا رویا کرتی تھی، تنہا تڑپا کرتی تھی، مگر اس کی کوئی تڑپ، کوئی تنہائی ساحل پر اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ دعائیں، وہ سجدے، وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ بے سکونی، وہ اذیت۔ پھر اس نے ساحل کی طرف دیکھا اور بہت ہی پرسکون لہجے میں کہا، تم جانتے ہو ساحل، ٹوٹا ہوا شیشہ دوبارہ جڑ بھی جائے نا، تب بھی اس میں دراڑیں باقی رہتی ہیں، وہ شیشہ پہلے جیسا نہیں جڑتا، نہ پہلے جیسا اس میں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ کیا میں تمہاری معافی کا حقدار نہیں ہوں؟ ایمان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ معاف کر دوں گی تمہیں معاف، کیوں نہ کہ میرے دین نے مجھے معاف کرنا سکھایا ہے، اختیار دیا ہے مجھے معاف کرنے کا، مگر اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ساحل خاموش ہو گیا، شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ اسے معاف نہیں کرے گی، کہ اس نے جس کا دل توڑا ہے نا، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ایمان نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں پہلی بار سکون اتر رہا تھا، کیوں نہ کہ آج اس نے کسی انسان کو نہیں، خود کو چنا تھا، اپنی عزت نفس کو چنا تھا، اپنے رب کی رضا کو چنا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ساحل آہستہ آہستہ واپس مڑ گیا، اور ایمان خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ آج ایمان کو اسے جاتا دیکھ کر ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ ایمان دل میں یہی سوچ رہی تھی، کبھی یہی شخص اس کی پوری دنیا ہوا کرتا تھا، اور آج وہی شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن چکا تھا۔ ساحل کے جانے کے بعد ایمان اپنے کمرے میں گئی، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے وقت پر اس کے ساتھ برا ہونے سے بچا لیا، وقت پر اس کو ہدایت کے راستے پر لے آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر آج یہ آنسو درد کے نہیں تھے، سکون کے تھے۔ یا اللہ شکریہ، تو نے مجھے اس شخص سے بچا لیا جو شخص میرے جذبات سے کھیل رہا تھا،
جو مجھ سے کھیلنا چاہتا تھا، میرے دل سے کھیل رہا تھا۔ اس رات بہت عرصے کے بعد ایمان کو سکون کی نیند آئی، سکون سے سوئی۔ کیوں نہ کہ بعض اوقات انسان جس چیز کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے نا، اللہ اسے اس سے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے سنبھل جائے۔ اور کچھ چوٹیں زندگی میں ضروری ہوتی ہیں، اور یہی سچ ہے۔ ہر وہ شخص جو ہمیں چھوڑ جاتا ہے ضروری نہیں ہماری تباہی کا سبب ہو۔ بعض لوگ ہماری زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ محبت اگر حلال نہ ہو تو آخر میں صرف درد دیتی ہے، اور جو اللہ سے جڑ جائے نا، پھر دنیا کا کوئی دھوکہ اسے ختم نہیں کر سکتا۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ہماری سٹوری سے کیا سیکھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی اچھی سی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔